بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو مستحبات غسل جنابت۔ البتہ ذہن توجہ رہے کہ عام طور پر فقہ کتابوں میں مستحبات غسل جنابت لکھا جاتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ مستحبات جنابت کے ہیں اور کچھ مستحبات جو ہیں وہ دیگر غسلوں کے بھی ہیں۔ لہذا پہلا وہ مورد کے جو مستحب ہے غسل جنابت کے غسل سے پہلے انجام دیا جانا، وہ یہ کہ اگر کسی پر غسل جنابت واجب ہے اور وہ انجام دینا چاہتا ہے غسل جنابت، تو واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ وہ پیشاب کرے۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ کیوں پیشاب کرے، تو جواب یہ ہے کہ یہ عمل مستحب ہے اس لیے کہ اگر مادہ منویہ کے کچھ قطرات اس کے جسم میں باقی ہیں تو وہ پیشاب کے ذریعے سے نکل جائیں۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ فرض کریں کسی نے غسل جنابت انجام دے دیا اور پیشاب نہیں کیا، نماز پڑھ لی اور بعد میں اس نے پیشاب کیا اور اس دوران کچھ قطرے مادہ منویہ کے خارج ہوئے، تو وہ کیا کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا غسل باطل ہو جائے گا، اسے دوبارہ غسل کرنا ہوگا۔ بس جو پہلا مستحب عمل ہے غسل جنابت سے پہلے وہ یہ کہ پیشاب کیا جائے۔ یہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اور اس مستحب کا فائدہ یہاں پر نظر آئے گا کہ اگر کسی نے پیشاب کیا غسل جنابت سے پہلے اور جنابت کہ غسل کے بعد اس کے جسم سے اگر کچھ مادہ خارج ہوا اور اسے یہ شک ہو کہ یہ کیا ہے، تو اس پر غسل انجام دینا دوبارہ ضروری نہیں ہوگا۔ مستحب ہے کہ غسل سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، بسم اللہ، لیکن بہتر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی طریقے سے مستحب ہے کہ غسل کے دوران کچھ دعاؤں کو پڑھا جائے، اور انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور ساتھ ہی کچھ اور مستحب دعائیں ہیں کہ جو تفصیل سے بعض کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے مستحب ہے کہ غسل سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے، اور یہ ہاتھوں کا دھونا 3 طریقوں سے روایتوں میں اور کتب فقہ میں نقل ہوا ہے۔ 3 دفعہ دھویا جائے اس حصے کو، یہ بھی مستحب ہے، لیکن بہتر ہے کہ اتنے یہاں تک دھویا جائے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ کونیوں تک دھویا جائے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ 3 دفعہ کلی کی جائے، مستحب ہے کہ 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غسل ترتیبی انجام دے رہا ہے تو مستحب ہے کہ 1 صاع پانی یعنی تقریباً 3 کلو مقدار کے پانی سے غسل کرے۔ اب اس بات کو ہم کلیئر کر دیں کہ نہانا اور صفائی الگ چیز ہے۔ بس اگر کوئی نہا چکا ہو، پاک ہو چکا ہو، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے 3 کلو پانی سے۔ بس نہا چکا ہے، پاک ہو چکا ہے، فرض کریں کہ اب کسی پاک جگہ پہ کھڑا ہے تو 3 کلو پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ کہ جس طرح سے ہم وضو کے لیے چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے چہرے پہ پانی ڈالیں، سر پہ پانی ڈالیں چلوؤں سے۔ تو مستحب ہے کہ 3 کلو سے غسل کو انجام دے، اور یہ کام ہو سکتا ہے اگر اس طرح سے چلو سے پانی کو جسم پہ ڈالا جائے اور ہاتھ پھیرا جائے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ جسم پر ہاتھ پھیرا جائے غسل کے دوران۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ بھووں پر ہاتھ پھیرا جائے، اور جہاں بال ہیں بالوں کے نیچے تک پانی کو پہنچانے کے لیے ہاتھ پھیرا جائے۔ البتہ بالوں کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے، اور یہ موضوع پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو فرض کریں کسی کے لیے کہ جس کو بھووں میں کے نیچے پانی نہ پہنچنے کا یقین ہو، اس پر تو واجب ہے کہ پانی پہنچائے،
اسی طریقے سے داڑھی کے نیچے پانی نہ پہنچنے کا یقین ہے تو اس پر واجب ہے کہ پانی پہنچائے، لیکن وہ جگہیں کہ جہاں پر پانی پہنچنے کا یقین ہے تو بھی بہتر ہے کہ ہاتھ پھیرا جائے، مثال کے طور پر بھووں پر۔ اور مستحب ہے کہ پانی اوپر سے نیچے کی جانب آئے، پہلے اوپر کے حصے کو دھویا جائے، بعد میں نیچے کے حصے کو دھویا جائے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ موالات کا خیال رکھا جائے، یعنی پہلے سر و گردن کو دھویا تو فوراً اس کے بعد سیدھے حصے کو دھویا جائے، پھر فوراً اس کے بعد الٹے حصے کو دھویا جائے۔ گو کہ پہلے مسائل بیان کر چکے ہیں کہ اگر فاصلہ آ جائے تو وضو میں زیادہ فاصلہ کرنے سے وضو باطل ہو جاتا ہے، موالات ضروری ہیں، لیکن غسل میں زیادہ فاصلے سے یعنی وضو کی نسبت اگر زیادہ فاصلہ ہو تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ یہ چند مستحبات۔ مکروہات تقریباً وہی ہیں کہ جو وضو کے بیان ہوئے، اور ان میں سے ایک مکروہ یہ کہ پانی پہنچانے کے لیے کسی سے مدد لی جائے۔ البتہ پانی خود پہنچانا ہے، جس طرح سے وضو میں پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن اگر پانی ڈالنے میں کوئی مدد کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر ایسا برتن ہے کہ جس پہ سونے چاندی کی پالش ہے تو تقریباً وہی مکروہات جو وضو کے لیے بیان ہوئے، برتن یا اور چیزوں کے اعتبار سے ان تمام چیزوں سے بچا جائے۔ یہ تھے چند مستحبات اور مکروہات غسل کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔